کیا کبھی ایک طاقتور بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا چند لمحوں میں مٹی سے بھی کمزور ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لشکر جس کے قدموں سے زمین کانپتی تھی پانی کے ایک حکم سے ختم ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے انجام کی۔ اسلامی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف قصہ نہیں بلکہ زندہ سبق ہیں۔ مصر کی سرزمین، فرعون کا دور، ایک ایسا حکمران جو خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ بنی اسرائیل غلام تھے، ان پر ظلم، مشقت اور ذلت مسلط تھی۔ ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا۔ اسی ماحول میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ کا پیغام واضح تھا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے، معجزات دکھائے گئے، عصا، ید بیضا اور واضح دلائل، مگر فرعون ضد پر اڑا رہا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات نہ مانی اور انکار پر اڑا رہا۔ انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجے، طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب ان پر مسلط ہوا، جوؤں کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر، مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا ان کے اوپر، خون کا عذاب نازل ہوا۔ جب بھی کوئی عذاب آتا تو فرعون وعدہ کرتا اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو وعدہ توڑ دیتا۔ بنی اسرائیل کی تکلیفیں بڑھتی گئیں تو آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اے موسیٰ، رات کے وقت میری قوم کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں خاموشی سے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ رات کا بالکل اندھیرا، بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف ہے۔ جب فرعون کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو وہ غرور میں چیختا ہوا نکلتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، گھوڑے، رتھ، ہتھیار، ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کر نکلتا ہے۔ وہ اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ میں ہی جیتوں گا، میری فتح یقینی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے پیچھے دیکھا تو وہ گھبرا گئے کہ سامنے پانی ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بنی اسرائیل خوف اور یقین کے درمیان چل پڑے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو خوش ہو گیا اور کہا کہ دیکھو یہ لوگ کتنے بے وقوف ہیں، چلو ان کو پکڑتے ہیں۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم سمندر پار کر لیتی ہے اور فرعون کا پورا لشکر سمندر کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، اسی وقت پانی کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ سے واپس ایسے ہی مل جا جیسے تو پہلے تھا۔ آخرکار وہی ہوا جو ایک سرکش اور نافرمان شخص اور قوم کا انجام ہوتا ہے۔ سمندر جیسے پہلے تھا ویسے ہی مل جاتا ہے۔ فرعون اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اب وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اور معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھ سکیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے شخص کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور غرور ہمیشہ نہیں رہتے۔ اللہ کے فیصلے کے سامنے سب برابر ہیں۔ حق پر ثابت قدم رہنا ہی نجات کا راستہ ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے۔